بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے چینل پر عربک کے جو پاسٹ پیپر تھے ان کو سالو کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی لیکچرشپ کے لیے جو اہم ٹاپک تھے ان کے ایم سی کیوز بھی آپ سے شیئر کیے تھے، اور اسی طرح دوسرا جو سبجیکٹ ہے اسلامک اسٹڈی کا، اس کے بھی ایم سی کیوز کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو اب ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو پچھلے دنوں جو ایک ٹیسٹ ہم نے لیا تھا اللغہ والادب کا ٹاپک پر، یہ ٹیسٹ تھا 24 نومبر کو یہ ٹیسٹ ہوا تھا۔ تو یہ ٹوٹل اس میں 50 ایم سی کیوز تھے، اور 50 میں سے کچھ دوستوں نے کمنٹس وغیرہ میں یہ کہا کہ 20 جو ایم سی کیوز تھے شروع والے وہ آؤٹ آف سلیبس تھے، جو آپ نے اپنی پریپریشن کروائی ہے چینل پر اس میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ الگ سے 20 ایم سی کیوز اس میں شامل کیے گئے تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3-4 جو ایم سی کیوز تھے وہ تقریباً آپ کے پاس پیپر ہی میں سے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ میں نے آپ کا جو ہے ذہنی سطح کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے چینل کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ تیاری کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ میں نے پہلے بھی شروع میں یہ بات کی تھی کہ آپ کی تیاری کے لیے ہم جتنا ہو سکے گا آپ کو مٹیریل جو ہے وہ اچھے طریقے سے فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ دوسری جو ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کی جو بکس ہیں ان کو بھی اسٹڈی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے پاس نوٹس ہیں، کوئی نیٹ سے ہیلپ لینی ہے یا کسی اور جگہ سے، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ اس سے اسٹڈی کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں آپ کا ٹیسٹ جو ایکسپیکٹڈ ہے 6 کو پلانر وغیرہ میں انہوں نے جاری کر دی ہے پی پی ایس سی والوں نے، آپ کی جو ڈیٹ ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ 6 تاریخ کو ہی آپ کا 6 دسمبر کو ہی ٹیسٹ ہوگا۔ تو وہ جو 20 ایم سی کیوز 24 نومبر کو جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں سے جو پہلے تھے ان کے بارے میں جو کیز تھی وہ ان کا سالو کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سے ڈسکس کیا جائے۔ تو وہ جو پہلے ایم سی کیوز تھے 20 ان کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے فرسٹ ایم سی کیوز ہے یہ اللغہ والادب کے ٹاپک میں سے ہی ہیں کہ شاعر عربی معاصر لقبہ بدوی الجبل من ہوا۔ تو کون سے شاعر ہیں عربی معاصر جن کا یہ لقب ہے؟ تو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جو فرسٹ آپشن ہے یہ کہ محمد سلیمان الاحمد جو ہیں، یہ کریکٹ آپشن ہے۔ اس کو بدوی الجبل جو ہے یہ ان کا نام ہے، ان کا لقب ہے یہ محمد سلیمان الاحمد کا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے کہ من القائد العربی التاریخی الذی لقب فاتح الصین۔ سین اصل میں عربی زبان میں چین کو کہتے ہیں، کہ فاتح الصین کہ جنہوں نے چین کا جو علاقہ ہے جو چین کو فتح کیا وہ کون سے عربی قائد تھے؟ تو تاریخ میں جن کا نام ہے ان کا فاتح الصین لقب ہے۔ الف آپشن ہے قتیبہ بن مسلم ہے، با محمد الفاتح، عقبہ بن نافع، موسیٰ بن نصیر۔ تو اس کا جو الف آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ قتیبہ بن مسلم جو ہیں ان کا یہ لقب ہے فاتح الصین۔ یہ قتیبہ بن مسلم جو ہیں انہوں نے یہ علاقہ جو چین کا تھا اس کو فتح کیا تھا۔ اسی وقت یہ بھی اسی وقت کے قائد تھے، جنرل تھے، جبکہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا اور طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا، اور اسی طرح ان کو جو ہے وہ چائنا والی سائڈ پہ بھیجا گیا تھا قتیبہ بن مسلم کو۔ تو یہ بنو امیہ کے دور سے ان کا جو تعلق ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے کہ الافا زمخشری معجم اساس البلاغہ ما اسم الزمخشری۔ یہ زائد خا لکھا ہوا ٹائپنگ میں غلطی آئی ہے، زمخشری ہے، کہ الزمخشری جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اساس البلاغہ۔ تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ محمود بن عمر جو ہے یہ ان کا نام تھا، جار اللہ ان کا لقب ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو تفسیر پہ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے الکشاف، الکشاف ان کی تفسیر پر، اور تفسیر بالرائے میں ان کی جو ہے وہ اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، یہ تفسیر مانی جاتی ہے۔
تو ان کا جو اصل نام تھا اساس البلاغہ انہوں نے لکھی ہے، زمخشری کا اصل نام محمود بن عمر تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ من ہوا احجا شعراء العرب، کہ عرب کے جو شعراء ہیں ان میں سے سب سے احجا جو حجب کہنے والا شاعر کون ہے؟ تو الف آپشن ہی اس کا کریکٹ ہے کہ جریر بن عطیہ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے عربوں میں حجب کہنے والا شاعر ہے۔ تو اس کا جو تعلق ہے وہ بنو امیہ میں سے تھا، بنو امیہ سے اس کا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ دو جو یہ بھی پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ کون سے تین شعراء ہیں جن کو بنو امیہ سے تعلق ہے، تو وہ جریر، فرزدق اور اختل ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 4 ہے کہ فیلسوف الشعر و شاعر الفلاسفہ من ہوا، فیلسوف الشعر و شاعر الفلاسفہ من ہوا، کہ جو فلسفی ہیں شعر کے و شاعر الفلاسفہ وہ کن کا لقب ہے؟ الامام علی ہے، محی الدین ابن العربی ہے، جیم ابو العلا المؤری ہے، محمد اقبال ہے۔ تو جیم ہی اس کا کریکٹ ہے کہ ابو العلا المؤری جو ہے اس کو فیلسوف الشعر و شاعر الفلاسفہ کہا جاتا ہے۔ بتایا تھا ان کے بارے میں بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے دو دیوان جو ہے رسالۃ الغفران اور لزومات بھی انہوں نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی اپنی ایک نظم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ من القائل الناس من ضدین صیغت باعهم فظاہرهم ماء و باطنهم نار، یہ ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ کنہوں کا یہ شعر ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ ابن زیدون ہے، ابن رشیق، ابن عباد، ابن خفاجہ۔ تو با آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ ابن رشیق نے یہ کہا تھا کہ الناس من ضدین صیغت باعهم فظاہرهم ماء و باطنهم نار، تو ابن رشیق کا یہ شعر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ اول کتاب فی البدی الفہ ابن خلیفہ ما اسمہ، کہ علم بدی میں جو سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے وہ لکھی تھی ابن خلیفہ، کہ عباسی خلیفہ ہیں، ان کے بیٹے نے یہ لکھی تھی، ان کا نام کیا ہے؟ تو 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ ہے وہ جیم ہے کہ عبداللہ المعتز جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور ان کا جو زمانہ ہے تقریباً 2-2.5 ماہ ہے۔ عصر العباسی سے ان کا تعلق ہے اور عباسی خلفاء میں سے ہیں یہ بھی۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ علم البدی میں لکھا تھا۔ تو علم البدی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم البلاغہ کی ایک قسم ہے، علم البلاغہ کی 3 اقسام ہیں جو میجر اس کے جو چیپٹر ہیں بڑے، کہ علم البیان ہے، علم المعانی ہے اور علم البدی۔ اور علم البدی کی بھی آگے 2 اقسام ہیں، محسنات اللفظیہ ہے اور محسنات المعنویہ ہے۔ تو علم البدی میں جنہوں نے لکھا تھا وہ عبداللہ المعتز ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ہی لکھا تھا اس کے بارے میں، علم البدی کے بارے میں۔ تو جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ انشا الشیخ ابراہیم الیازجی مجلہ سنۃ 1991 میں ما اسمہ، کہ 1891 میں الشیخ ابراہیم الیازجی جو ہے انہوں نے ایک مجلہ لکھا تھا، ایک رسالہ شائع کیا تھا، تو اس کا نام کیا تھا؟ تو با آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ مجلۃ البیان اس کا نام تھا، تو با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ من ہوا الشاعر الاعمی الذی کان نباتیا، کہ کون سے ایسے شاعر ہیں جو کہ نابینا تھے؟ اعمی عربی میں نابینے کو کہتے ہیں، اور کان نباتیا کہ جو کہ نباتات مثلا جو سبزی وغیرہ ہے وہی کھایا کرتے تھے، گوشت اور دوسری چیزیں جو ایسی ہیں وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ ابو العلا المؤری جو ہے یہ اس کا فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہوگا۔ یہ بھی اس پہ بھی ہم بات کر چکے تھے کہ علامہ اقبال صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے نظم میں، کہ کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھاتا تھا مؤری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ تو یہ بھی ایک شعر میں نے بتایا تھا ان کی نظم کے بارے میں۔ تو یہ ابو العلا مؤری ہیں اور عصر العباسی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ رحین المحبسین بھی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ ما ہی اول صحیفۃ العربیہ، عربی زبان میں جو سب سے پہلا صحیفہ ہے وہ کون سا تھا؟ تو الف آپشن ہی اس کا کریکٹ ہے کہ صحیفۃ الوقاء جو ہے یہ تھا، اس کا جو عربی ادب میں جو سب سے پہلے جو شائع ہوا ہے وہ لکھا گیا ہے صحیفۃ العربیہ۔
نیکسٹ کویشچن ہے کہ کانت الخنسا شاعرتن، کہ خنسا کون سی شاعرہ ہیں، اسلامیہ، جاہلیہ، مویہ یا کہ مخدرمیہ؟ تو دال آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ یہ مخدرمیہ شاعرہ تھیں۔ مخدرم شاعر وہ ہوتا ہے کہ جس نے جاہلی زمانہ بھی دیکھا ہو اور اصل الاسلام کا اسلامی زمانہ بھی دیکھا ہو، تو اس کو شاعر المخدرم کہتے ہیں۔ یہ عورت تھی اس لیے ان کو مخدرمیہ کہا جائے گا۔ تو یہ جو کویشچن تھا یہ بھی کسی دوست نے کمنٹس وغیرہ میں پوچھا تھا، اس کا رپلائی بھی ہم نے کیا تھا، تو اسی لیے اس ایم سی کیوز کو ہم نے الگ سے اس میں مینشن کر دیا تھا تاکہ ویڈیو وغیرہ میں آپ سب تک یہ پہنچ جائے کہ الخنسا جو ہیں یہ مخدرمیہ شاعرہ ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ الجہل ہوا ضد کہ الجہل ہوا ضد، کہ جہل جو ہے یہ کس کی ضد ہے؟ الف علم، حلم، عبر اور رما۔ تو با آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ الحلم، الجہل جو ہے یہ حلم کی ضد ہے۔ اس پہ بھی پچھلی جو ویڈیوز وغیرہ تھی اس میں کافی تکرار ہوتا رہا ہے کہ یہ جو الجہل ہے یہ علم کی ضد ہونی چاہیے نہ کہ حلم کی۔ تو الگ سے میں نے یہ چیز ڈیفائن کی تھی، بتایا تھا، اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دی تھی کہ الجہل جو ہے یہ حلم کی ضد ہے نہ کہ علم کی ضد۔ تو اسی لیے اس ایم سی کیوز کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ تو الجہل ہوا ضد الحلم، کہ جہل جو ہے یہ حلم کی ضد ہے، با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ ولد ابو القاسم الشابی فی، کہ ابو القاسم الشابی جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے؟ الف تونس، مصر، لیبیا، الجزائر۔ تو الف آپشن ہی اس کا کریکٹ ہے کہ ابو القاسم الشابی جو ہے وہ تونس میں پیدا ہوئے تھے۔ تونس جو ہے یہ لبنان میں ہے۔ 2015 کا جو پاسٹ پیپر تھا اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ابو القاسم الشابی جو ہے ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو 1934 میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی، اور 99 میں تقریباً ان کا جو ہے وہ پیدائش ہے، اور وفات ان کی یہ 1934 میں تھی۔ تو وہ ایم سی کیوز تھا۔ تو لبنان میں پیدا ہوئے تھے، لبنان کا ایک شہر ہے تونس، وہاں۔ تو ولد ابو القاسم الشابی فی تونس۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ الحرکۃ الرومانیہ تتاثر بالادب، کہ حرکت الرومانیہ جو ہے یہ رومانوی تحریک تھی ادب، عربی ادب میں، وہ تتاثر بالادب، تو اس نے متاثر کیا تھا ادب کو، کس ادب سے وہ متاثر ہوئی تھی؟ کہ عربی ادب میں جو رومانسی تحریک آئی ہے، جو رومانسی خیالات آئے ہیں، تو کہاں سے آئے، کس ادب کی وجہ سے، کس سے متاثر ہو کر وہ آئے تھے؟ تو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ جیم ہوگا کہ الفرنسا، کہ فرانس جو ہے جب مصر کے جو شعراء اور ادیب جو ہے جب وہ فرانس گئے ہیں پڑھنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو وہاں سے پھر انہوں نے جو رومانسی اور کلاسیکی جو خیالات تھے وہ انہوں نے ادھر ان کو اسٹڈی کیا ہے، پڑھا ہے، تو پھر وہ جو ادھر جب وہ واپس آئے ہیں مصر میں، ادھر انہوں نے شاعری کی ہے، تو پھر وہ خیالات جو تھے، افکار تھے، وہ عربی ادب میں بھی شامل ہوئے۔ تو فرانس جو ہے کہ جو فرانسیسی ادب ہے اس سے متاثر ہو کر، فرانسیسی لٹریچر سے متاثر ہوا تھا یہ عربی ادب۔ تو اس کا جیم آپشن ہے اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کہ مجنون و لیلی من مؤلفات، کہ مجنون لیلی جو ہے کن کی مؤلفات میں سے ہے؟ طه حسین، حافظ ابراہیم، احمد شوقی اور عباس محمود ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ احمد شوقی، مجنون لیلی جو ہے یہ احمد شوقی نے لکھی ہے، تو جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اسی طرح دوستو یہ جو ایم سی کیوز تھا یہ بھی ایک دوست نے اس میں پوچھا تھا کمنٹس میں، تو اسی لیے میں نے اس کو بھی الگ سے سب کے لیے جو ہے وہ اس کی وضاحت دے دی ہے، اسی لیے اس کو ایڈ کیا گیا تھا۔ تو مجنون لیلی جو ہے یہ احمد شوقی نے لکھی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ اختر مثل لفیف مفروق مما یلی، کہ مندرجہ ذیل جو نیچے دیے ہوئے اس میں سے لفیف مفروق کی جو ہے مثال جو ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ کون سی ہے، اس کو چننا ہے۔ تو الف آپشن ہی اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ واقع یا جو ہے یہ لفیف مفروق کی مثال ہے۔ ثلاثی جو 3 حرفی کلمہ ہوتا ہے، تو 2 ایسے حروف جو حروف علت ہوں لیکن ان کا درمیانی حرف جو ہے وہ صحیح ہو تو پھر اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ اگر دونوں ہی لفیف اصل لفظ سے ہے، یہ ملانا ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا، تو 2 ایسے حروف
کہ جو آپس میں حروف علت جو آپس میں ملے ہوں تو ان کو لفیف مقرون کہتے ہیں، اور اگر وہ آپس میں دونوں حروف علت جدا ہوں، ان کے درمیان میں کوئی حروف صحیح آ جائے تو پھر اس کو لفیف مفروع کہتے ہیں۔ تو وا جو ہے یہ حروف علت ہے اور یا بھی حروف علت ہے، تو کاف اس میں حروف صحیح ہے، دونوں میں فرق آ چکا ہے واؤ میں اور یا میں، اس لیے یہ لفیف مفروق ہوگا۔ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دال آپشن ہے کہ طاویا، تو واؤ بھی حروف علت ہے یا بھی، تو لیکن یہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں، تو یہ لفیف مقرون کی مثال ہوگی کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ادھر جو ہے یہ دونوں حروف علت آپس میں جدا ہیں، تو اس لیے ان کو لفیف مفروع کہا جائے گا۔ تو الف آپشن ہی اس کا کریکٹ ہوگا کہ واقعہ جو ہے یہ لفیف مفروع کی مثال ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ النصر هو الکلام، کہ النصر جو ہے وہ کون سا کلام ہو؟ الکلام وہ کلام ہوتا ہے المؤثر، المعروف، العادی، المرسل۔ تو اس کا دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ النصر هو الکلام المرسل، کہ نثر جو ہے وہ کلام المرسل ہوتا ہے، اور جو شاعری ہے یا پوئٹری ہے وہ کہ الشعر هو الکلام المنظوم، کہ وہ منظم ہوتا ہے قافیہ ردیف میں اور بخور پر مشتمل ہوتا ہے، جو شعر ہوتا ہے۔ تو شاعری اور ہوتی ہے، نثر اور چیز ہوتی ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ منظم کلام ہوتا ہے، قافیہ اور ردیف پر مشتمل ہوتا ہے، اور نثر جو ہے وہ الکلام المرسل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ الاقتباس الحر فی یودع بہ، الاقتباس الحر فی یودع بہ، کہ الاقتباس الحر، کہ اقتباس کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث یا کسی دوسری کسی عربی جو بھی ادیب ہے اس کی بک میں سے، اس کی جو نص ہے اس میں سے ٹیکسٹ لیتے ہیں ہم، کچھ نہ کچھ ایک دو لائنیں جو ہیں اس کو لیتے ہیں، اور اس کو اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ایسی بات یا ہمارے ریلیٹڈ ہی بات، ہمارے جیسی جو بات ہے یہ فلاں شخص نے بھی کی ہے یا فلاں ادیب نے بھی کی ہے، تو اپنے کلام میں مضبوطی لانے کے لیے تو یہ اقتباس لیا جاتا ہے۔ یہ منہج البحث و تحقیق کا ایک ٹاپک ہے، اس میں سے ہے یہ ایم سی کیوز۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو اقتباس ہے اس کو کس میں رکھتے ہیں، تو جب بھی اقتباس، جب کسی کی ہم نے کسی اور کا کلام اپنے کلام میں ایڈ کرنا ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ بریکٹس وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، کوما وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فی یودع بہ، کہ کس میں رکھا جاتا ہے، وہ اس کے دونوں سائڈ پہ جو وہ چھوٹے جو کوماز ہیں وہ آتے ہیں، اور الگ سے اس کو مینشن کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا جو با آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الاقتباس الحر فی یودع بہ المزدوجین، وہ جو ڈاٹس کومے ہیں ان میں ان کو رکھا جاتا ہے، تو با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اختیار الموضوع عادۃ یکون فی قبلہ، کہ عمومی طور پر جب بھی ہم کوئی ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں، موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، یکون فی قبل، تو وہ کس سے قبل کرتے ہیں، کہ کس سے پہلے ہم جو ہے کوئی بھی موضوع ہم نے کو سلیکٹ کرنا ہے منہج البحث و تحقیق، کوئی تحقیق کرنے کے لیے یا بحث کرنے کے لیے، تو جب کوئی بھی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی خطاب کرنا ہے یا کوئی بھی، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اختیار الموضوع، کہ موضوع کو چنتے ہیں، عادت عام طور پر یکون فی قبل الباحث، تو باحث ہے جو ہے یا تحقیق جو ہے اس کو کرنے کے لیے اس سے پہلے کسی بھی ٹاپک پہ آپ نے لکھنا ہے، کوئی ریسرچ کرنی ہے، باحث کا معنی ریسرچ ہوتا ہے، تحقیق کرنی ہے، تو پھر سب سے پہلے ہم اس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں، کس سے پہلے، باحث سے، ریسرچ سے پہلے ہم موضوع کو اختیار کرتے ہیں عام طور پر، پھر اس موضوع پر بحث کرتے ہیں۔ تو اختیار الموضوع عادۃ یکون فی قبل الباحث، الف آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ارکان العمل تعلیمی ہی یا تلمیذ، واو اور اسپیس دی ہوئی، اور اس کے بعد ہے الکتاب۔ تو ارکان العمل تعلیمی جو ہے، تو ارکان العمل تعلیمی جو ہے اس کے ارکان پوچھے ہوئے، پہلا تو ہے تلمیذ، کہ تعلیمی عمل کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ تلمیذ کا ہونا چاہیے، شاگرد ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس جو ہے، اور اس کے بعد معلم ہوگا، اس کا الف آپشن کریکٹ ہوگا کہ ہی التلمیذ والمعلم والکتاب، کہ عمل تعلیمی، تعلیمی عمل کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہے
وہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تلمیذ جو سیکھنے والا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ ہو، والمعلم سکھانے والا جو ہے، ٹیچر جو ہے وہ ہو، اور والکتاب، اور جو اس نے سیکھنا ہے جس کتاب سے، تو تیسری کتاب ہونی چاہیے۔ تو الف آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھے کچھ ایم سی کیوز جو کہ اس دن 24 نومبر کو جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں آئے تھے، فرسٹ والے 20، تو اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔